السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 30 جولائی ہے، جمعرات کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شہر بادلوں سے گھرا ہوا ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ سورج کی تمازت ویسے نہیں ہے، مونسون اپنا رنگ دکھا رہا ہے اور آج کچھ بارش ہونے کا امکان ہے، تو دیکھتے ہیں کہ موسم کتنا اچھا رہتا ہے یا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب ذرا خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ الیکشن، موجودہ نظام، گورننس، اس پر ہمیشہ بات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو 2018 کے الیکشن، 2024 کے جو الیکشن تھے وہ بڑے منصفانہ تھے، اور یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں باتیں ایویں ہی باتیں کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، میں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال بھی آپ کو دوں گا، لیکن جو ایک نئی چیز نکل کے آئی ہے وہ یہ چیز ہوئی ہے کہ اب بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو یہ کہا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ پی ٹی آئی جو بات کہتی تھی، عمران خان جو بات کہتے تھے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست ہے۔ یہ ذرا سنیں آپ بلاول بھٹو کی گفتگو۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس گفتگو کے بعد 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، جو کچھ بھی ہوا ہے، ایکسٹینشنز دی گئی ہیں، استثناء دیے گئے ہیں، یہ آئینی عدالت بنا دی گئی ہے، کچھ بھی کیا گیا، اس کی کوئی قانونی اخلاقی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ آپس میں اب کس طرح سے، کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بڑے زور و شور سے انہوں نے تقریر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اپنی وزارت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور انہوں نے اختیارات کو چھوٹے سطح پر منتقل کرنے کی بات کرتے ہوئے صوبوں کی بات بھی کی ہے، پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی ہے۔ اب وہ صورتحال بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جو لڑائی، جو چور ہوتے ہیں نا پکڑے کیسے جاتے ہیں، مال مسروقہ پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لڑائی کس پہ ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ پر۔ اب یہ بات جو ہے بلاول صاحب اس کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ کشمیر میں نون لیگ کو گورنمنٹ دے دی جائے، جبکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو گلگت بلتستان میں اسی طرح حکومت دی گئی جس طرح ہمیں کشمیر میں دی جا رہی ہے تو ہم کوئی بولے؟ اور پی ٹی آئی پر بھی تو دونوں مل کر یہ الزام لگاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، بھٹو شہید ہو گیا، بے نظیر شہید ہو گئی، نواز شریف کو ہتھکڑی لگ گئی، ملک سے باہر چلے گئے، لیکن ہم نے کبھی حملے نہیں کیے، جی ایس کیو کی طرف نہیں آئے، سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی جگہوں پر ہم نے حملے نہیں کیے، لیکن عمران خان صاحب نے حملے کر دیے، ان کی جماعت نے حملے کیے، جبکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل سٹرگل اپنائی ہے، اسی کو فالو کیا ہے، تحقیقات کروائی جائیں، ویڈیو فلم چلائی جائیں، ہم نے کسی جگہ پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کوئی حملہ نہیں کروایا اور نہ ہی ہم افواج پاکستان کے خلاف ہیں۔ لیکن جناب یہ اب اس ساری کہانی کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ جب حکومت، اب بلاول بھٹو پر یہ فرض بنتا ہے، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ زرداری کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں۔ اگر وہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہوتے تو جہاں پر حق سچ کی بات آئی وہ اڑ جاتے تھے۔ بھٹو نے پھانسی کا پھندا چوم لیا، محترمہ بے نظیر پنڈی میں شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اب بلاول اگر اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے تو کرے چیلنج، نون لیگ کو چیلنج کرے اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو چیلنج کرے، کشمیر میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پر چیلنج کرے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر چیلنج کرے۔ چیلنج سے مراد یہ ہے کہ حکومت کو استعفیٰ دے اور نکلے، سڑکوں پہ باہر نکلے، اگر وہ اپنی نانا کی اور اپنی والدہ کی لیگیسی لے کے چلنا چاہتا ہے۔ ادروائز تو جو بکری ہے اور اس کے اوپر شیر کی کھال اگر آپ چڑھا دیں تو وہ شیر نہیں بنتا، وہ بکری ہی رہتی ہے۔ بہرحال یہ چیز چل رہی ہے۔ اب ذرا
آ جاتے ہیں، میں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں اس پر بھی میں آپ کو پوری اپڈیٹ دوں گا. آج وہ باجوڑ میں اور چکدرا میں اور ادھر جہاں جہاں گئی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، وہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں آگے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، باوجود اس کے کہ رات بھی خبریں یہ آ رہی ہیں راولہ کوٹ میں آپریشن ہوا اور بھی مختلف جگہوں پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کشمیری اس وقت وہ لڑ رہے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں رہے. یہ میں فوٹیجز آپ دیکھیں، ان کے قافلے مظفر آباد کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور وہ اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں. اور جو 2 تاریخ کو مظفر آباد کا الیکشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ از ویری لائکلی کہ اس دن بھی کچھ ایونٹس ہوں گے، کچھ انسیڈنٹس ہوں گے. حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ایک مغرورانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے طاقت کے نشے میں، یہ اس سے بہت بڑی طاقت تھی سوویت یونین اور اس کی فوج اور سب کچھ، لیکن جب وہ کولیپس ہوا تو نہیں روک سکے اس کو، وہ بالکل اس کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی. یوگوسلاویہ کا بھی ایسا ہی تھا. تو یہ نہ کریں، یہ کشمیری جو ہیں ان سے مل جل کر بات کر لیں. لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو ہر باتیں کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. عمر چیمہ صاحب، میں ان کو مطلب بہت پڑھا لکھا اور انویسٹیگیٹو اور یہ اور وہ، لیکن انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے کشمیر کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں کشمیریوں کو کہ 12 گھنٹے اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو انڈیا تمہیں کچا چبا جائے. ذرا سنیں پہلے. کشمیر کے لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ آئے دن وسائل کی بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان نے جو ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اگر ان کو 12 گھنٹے یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے تو ان کو انڈیا کچا کھا جائے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی شرم آتی ہے عمر چیمہ یہ بات سن کر. اور کچا چبا جائیں گے انڈین؟ اگر انڈین کچا چبا جانے والے ہوتے تو وہ مقبوضہ کشمیر جو اس وقت انڈیا کی گلے میں ہڈی کی طرح اس کو پھنسا ہوا ہے اور اس کو زخم دے رہا ہے، 7 لاکھ فوج ان کو قابو نہیں کر سکی. یہ بھی تم نے ویسی چوڑ ماری ہے جیسے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جیو ٹی وی کے سرخیل ہیں. جب یہ وہ ابھی آپ انصار عباسی کا ایک مضمون پڑھ لیں جو آج انہوں نے لکھا، انتہائی شرم آتی ہے کہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ. دے آر پلینگ وتھ فائر. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور پھر حکومت کے جو ٹیکٹس ہیں، کل وہ جماعت اسلامی والوں نے اشتہار چھاپ دیا، جینزیز آ رہے ہیں تاکہ ہم نوجوانوں کی جو تحریک ہے اس کو ہم قابو میں کر لیں. پورا نوجوان جس سے آپ بات کریں وہ کشمیر پر اس کا دل دکھا ہوا ہے. عمران خان کے نام پر وہ رونے لگ جاتے ہیں. اور اگر لیڈرشپ PTI کی نکلے باہر اور جینون کشمیری تو وہ لوگ آئیں، لیکن یہ اسلامی جمعیت طلباء والے چند 100 لوگ یہاں پر اس ساری صورتحال کے باوجود اکٹھا کر سکے، کیونکہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ سب کچھ. یہ B ٹیم ہے حکومت کی، یہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں سب، انہی کے لیے. نعیم الرحمان صاحب، میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اچھے شریف آدمی ہیں، لیکن نہیں ہے ہمت نہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے آپ کے اندر کوئی دم خم ہونا چاہیے، کچھ سپائن ہونی چاہیے، نہیں ہے. یہ فنڈنگ لے کے ساری زندگی کبھی کشمیر کے نام پر کبھی کسی کے نام پر انہوں نے کام چلایا. اور ابھی بھی I'm sorry، بڑے اچھے میرے دوست ہیں اس جماعت میں، لیکن I'm sorry آپ جو کر رہے ہیں یہ ایک B ٹیم والا کام کر رہے ہیں. تو جناب یہ آپ دیکھیں، یہ زخموں پر اس کو کہتے ہیں کہ نمک چھڑکنا، جلتی پر تیل پھینکنا. یہ اگر منہ بند رکھتا عمر چیمہ اپنا تو یہ جو نہ نکلتا منہ سے یہ جو نکلا ہے کہ کشمیری تمہیں ہندوستانی تمہیں کچا چبا جائیں، اور مقبوضہ کشمیر کو دیکھو کچا چبا جائیں، تو مطلب کیسی باتیں کرو. سوری میں تم کہہ کر بات کرو، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے. آپ کم از کم اس طرح سے آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ کوئی عقل کی بات کرتے. تابش کو دیکھیں، آل پریز فار ہم. ایک دکھا ہوا ایک دل سے بات کہی ہے انہوں نے. پورے سوشل میڈیا پر ان کا جو ہے وہ وائرل ہے، جو ان کا میسج ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کریں خدا کے لیے. آپ بھی یہ کہیں کہ بات کریں، آپ بھی یہ پریشر ڈالیں اپنے دوستوں کو، ان کو کنونس کریں کہ یار بات کریں، وہ ہم میں سے ہیں. آپ یہ قتل و غارت اور گولیاں نہ ماریں. اس ساری ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے. کوئی کسی کو غصہ دلانا یا کسی کی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچا چبا جائیں گے، کوئی مطلب ہے کوئی کچا چبا جائیں گے. کیا یار آپ لوگوں کی سوچ ہے خدا کی قسم. بندہ تم وہ مطلب کیا یار، کیوں بندہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا یہ باتیں ساری دیکھ کے.
اب جناب اچھا بھائی دیکھیں، اب حکمران جو ہیں، آپ نے مریم نواز کے بھی پروٹوکول دیکھے، حمزہ شہباز کے بھی دیکھے، ابھی میں آپ کو یہ ایک پروٹوکول دکھا رہا ہوں، یہ شرجیل میمن صاحب کے صاحبزادے ہیں، باہر کہیں پھر رہے ہیں اور سیکورٹی پیچھے ہے ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے بھائی، کوئی دشمنی ہوگی کچھ ہوگی، لیکن بعض اوقات لوگ پروٹوکول رکھتے ہیں ہمیں دہشت ڈالنے کے لیے۔ شرجیل میمن اچھے آدمی ہیں، مطلب یہ اس طرح ڈسپلے کرنا سیکورٹی کا اور اپنے آپ کو اس طرح سے کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بناوٹ اس طرح کی۔ I mean, if you don't do it, that'll be fine۔ علیمہ خان صاحبہ چک درا، یہ سین دیکھیں، لوگ دیکھیں، باجوڑ میلوں لمبا جلوس، آج دہشت گردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا، اور لیکن وہ نکلی ہوئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، ابھی کے پی کے میں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا 5 اگست کو ہوتا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر میں آخر میں آپ کو محمود خان اچکزئی جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کی بات میں سنوانا چاہتا ہوں، اس بات کو غور سے سنیے۔ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے آپ صافی آزاد کو پتہ ہے، ہفتوں سے وہ لوگ کہ کوئی غلط مطالبات بھی نہیں ہے، جمہوری مطالبات، انصاف، رول آف لا کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، ان باتوں کے خلاف وہ اپنا مارچ کر رہے تھے۔ اس مارچ کو روکنے کے لیے یا اس مارچ کو تشدد سے بچانے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دوسری سیاسی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت کوشش کی کہ وہ جائیں، لوگوں سے ملیں اور ایسی کوئی راہ نکال لی جائے کہ جلوس بھی ہو اور تشدد اور بربادی نہ ہو، لیکن کسی کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، ہمارے راستے روکے گئے۔ پہلے بھی کوئی 18-20 انسان زندگی سے ڈوب بیٹھے تھے، کل رات کو لوگوں نے بتایا کہ 34-35 کے قریب انسان زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بعض ویڈیوز آئی ہیں بالکل سیدھا لوگوں پہ عام شاہراہوں میں لوگ بھاگ رہے ہیں، جس طرح پرندوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اس طرح لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں۔ پشتونخوا ملیام پارٹی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس بربریت کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، بلکہ تمام پاکستان کے ان لوگوں کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم سب کو اس بربریت کے خلاف یک آواز ہو کر کشمیری عوام یا جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور اس بربریت اور خون خرابے کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور میری یہ حکمرانوں سے ہم یہ جو ساری رپورٹ کر رہے ہیں اس میں اپنی انپٹ بھی دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے معاملات کو گفتگو سے حل کریں۔ ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا پاکستان میں، اور وہ ایک اسٹیبلشڈ ریٹ ہے، آپ بات کریں، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگوں کو ان کا حق دیں۔ فارم 47 جس کے پاس ہے جعلی، اس کو حکومت کا کوئی حق نہیں، یہ بات بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ بات حکمران بھی سمجھیں اس بات کو، اور جو جس کا حق ہے اس کو دیں۔ سب پاکستانی اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ